بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ میرے انتہائی واجب القدر والاحترام میرے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم کی پیاری اولاد امجاد حضرات سادات اعظام، محترم مشائخ اعظام، معزز مہمانان ذی وقار، محترم حاضرین کرام، اللہ کریم جل شانہ کی خاص رحمت، اس کی مہربانی اور فضل و کرم سے ہم سب حضرات حضور سیدنا مظہر العجائب والغرائب، منبع الفوائد، باب و مدینۃ العلم والحکمت، شیخ و شیوخ امت، صدر الافاضل، خاتم الخلفاء، امام الاولیاء، سیدنا مولا مرتضی شیر خدا، شاہ مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی تاریخ ولادت مقدسہ کے حوالے سے منعقد ہونے والی آج کی اس بابرکت سالانہ محفل جشن ولادت حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم میں حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ رب کریم جل شانہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے، اور دربار عالیہ حضرت بابا ایدن شاہ صاحب علیہ رحمت کے جتنے بھی منتظمین جس عقیدت، دینی جذبے اور محبت کے ساتھ حضور سیدنا امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی پاکیزہ بارگاہ اقدس میں اپنے غلامانہ نذرانہ ہے عقیدت پیش کرنے کے حوالے سے اس بابرکت سالانہ محفل اقدس کا اہتمام فرماتے ہیں، اللہ پاک قبول و منظور فرماتے ہوئے حضور سیدنا امیر المومنین کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی نگاہ عنایت اور آپ کے ذکر مبارک کے فیوز و برکات جملہ منتظمین اور ہم سب حاضرین کو عطا فرمائے۔ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، میں 10-12 منٹ میں ایک دو بنیادی معروضات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنے کا شرف حاصل کرتا ہوں۔ جامع ترمذی کی دوسری جلد صفحہ 214 کتاب المناقب میں صحیح سند کے ساتھ ہے کہ محبوب کریم علیہ التحیات و تسلیم کے انصار صحابہ کرام میں سے حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ کننا معاشر الانصار نعرف المومن من المنافق بحب علی و ببغضہ۔ آپ جانتے ہیں کہ محبوب کریم علیہ السلام کے وصال اقدس کے بعد خلافت راشدہ علی منہاج النبوت وہ 30 سال تک جاری رہی ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا سفینہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث صحیح میں کہ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا الخلافت بعدی 30 عاما ثم تکون ملکا، کہ خلافت راشدہ علی منہاج النبوت ہمارے وصال اقدس کے بعد 30 سال تک ہوگی، اس کے بعد خلافت خاصہ خلافت راشدہ علی منہاج النبوت کا دور مکمل ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ مملکت، حکومت اور بادشاہی کا دور جو ہے وہ مسلمانوں میں آ جائے گا۔ اس میں سب سے پہلے امیر اور بادشاہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو تمام بادشاہان اسلام میں سب سے افضل و اعلیٰ ہستی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے وصال رجب سن 60 ہجری کے بعد یزید، پھر 9 ماہ کے لیے مروان، پھر اس کا بیٹا عبد الملک بن مروان، پھر عبد الملک بن مروان کا بیٹا جو ہے حشام بن عبد الملک، پھر اس کا چھوٹا بھائی یزید بن عبد الملک، پھر اس کا بیٹا اس کا بھائی سلیمان بن عبد الملک، پھر اس کا چھوٹا بھائی ولید بن عبد الملک۔ تو یہ عبد الملک بن مروان اموی کے 4 بیٹے چاروں ہی حکمران رہے، اور اس طریقے سے یہ سلسلہ چلتے ہوئے 132 سن ہجری تک، یعنی سن 60 ہجری سے لے کر سن 132 ہجری تک بنو امیہ کا یہ جو دور ہے، تو یہ بادشاہی اور وہ بھی جبری بادشاہی، جن کو حدیث پاک میں جبریہ کہا گیا کہ دانتوں کے ساتھ کاٹ کھانے والی جو ہے وہ جبری حکومتیں۔ تو یہ لوگ کوئی منتخب نہیں تھے، موروثی انہوں نے اس کو اپنا ایک نظام بنا دیا،
یہ جو سن 60 ہجری سے لے کر سن 132 ہجری تک 72 سالہ دور ہے، تو یہ جہاں امت مسلمہ کے لیے بھی ایک انتہائی جبر کا دور ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کو معاملہ یہ لاحق تھا کہ یہ سب سے بڑے دنیا کے ناسبی لوگ تھے، اور حضرات اہل بیت اطہار کی پاکیزہ بارگاہوں کے ساتھ، اور بالخصوص حضور سیدنا امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی نورانی بارگاہ اقدس کے ساتھ انتہائی بغض رکھنے والے لوگ، یہاں تک کہ علل اعلان حضرت مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا نام لینا بھی اس معاشرے میں 132 ہجری تک مشکل ہو گیا، سوائے 2.5 سال حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز اموی رضی اللہ عنہ کے دور حکومت کے۔ باقی جو ہے جتنا بھی یہ 2.5 سال نکال کر آپ 70 ساڑھے 69 سال لگا لیں، یہ انتہائی جبر کا دور ہے، اور اس میں حضرت سیدنا امام حسن بصری تابعی رضی اللہ عنہ، آپ کے بارے میں صحیح سند کے ساتھ امام المحدثین والفقہاء امام ابو جعفر محمد بن احمد بن سلامہ الطحاوی جو 329 ہجری میں وصال فرما رہے ہیں، ہمارے درس نظامی کے نصاب میں شامل ہے آپ کی کتاب شرح معانی الآثار، جس کو طحاوی شریف کہا جاتا ہے، اس تک کے اندر صحیح سند کے ساتھ یہ بات موجود ہے کہ حضرت امام حسن بصری تابعی حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے شریعت مبارکہ میں، طریقت مقدسہ میں، معرفت مبارکہ، حقیقت مقدسہ کے حوالے سے جو خلفاء میں شامل ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب محبوب کریم علیہ السلام کا فرمان باقی پیارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین سے مروی ہو کر آتا ہے تو میں باقاعدہ طور پر کہہ دیتا ہوں کہ سمیتو ان فلان، میں نے فلان سے سنا، انہوں نے محبوب کریم علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا۔ تو چونکہ حضرت امام حسن تابعی ہیں، 110 ہجری میں آپ کا وصال ہے، اور آپ 500 سے زیادہ صحابہ کرام کے شاگرد ہیں، اور خاص حضور مولا کائنات کے شاگرد اور آپ کے خلیفہ، آپ فرماتے ہیں کہ جب تو اور صحابہ کرام سے حدیث مروی ہو کر آئے میں ان کا نام لیتا ہوں، لیکن آپ کئی مرتبہ مجھ سے سنتے ہیں کہ میں ڈائریکٹ ہی کہہ دیتا ہوں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے یہ بات فرمائی، یا فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فلاں عمل کیا، تو میری تو ملاقات محبوب علیہ السلام سے نہیں ہے۔ محبوب علیہ السلام کا وصال اقدس تو 1 یا 2 ربیع الاول شریف سن 11 ہجری میں ہو گیا، تو جب میں نے محبوب کا دیدار ہی نہیں کیا، آپ کی بارگاہ میں مقام صحابیت پر ہی فائز نہیں، تو میں نے ڈائریکٹ تو محبوب کریم علیہ السلام کو فرماتے ہوئے نہیں سنا، نہ میں نے محبوب علیہ السلام کو یہ عمل کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کیونکہ مجھ سے تو پہلے محبوب علیہ السلام کا وصال ہو گیا، لیکن پھر میں ڈائریکٹ کیوں کہتا ہوں کہ محبوب علیہ السلام نے ایسا فرمایا یا محبوب علیہ السلام نے ایسا عمل مبارک کیا؟ فرمایا وجہ یہ ہے کہ ہم ایسے دور میں رہتے ہیں کہ جہاں حضور مولا کائنات کا نام مبارک لینا یہ بہت بڑا جرم قرار دیا جاتا ہے، فوراً ایجنسیاں اور حکومت کے لوگ ہمارے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ تو فرمایا سن لو میرا یہ اصول اور ضابطہ کہ جب بھی میں حسن بن یسار التابعی براہ راست کہوں کہ محبوب علیہ السلام نے یہ کام کیا یا محبوب نے فرمایا، تو سمجھ لیا کرو کہ میں نے یہ حدیث حضور امیر المومنین مولا کائنات کی زبان اقدس سے سنی ہے۔ اور جب سلسلہ عالیہ اولیاء چشتیہ کے مشائخ کے اوپر بر صغیر میں یہ سوال اٹھایا گیا کہ آپ لوگوں کا سلسلہ حضور سیدنا محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ تک متصل نہیں ہے، تو ہمارے مشائخ چشتیہ کے مجدد حضرت سیدنا فخر جہاں فخر الدین دہلوی غریب نواز رضی اللہ عنہ جن کا وصال اقدس دہلی مالا میں سن 1199 ہجری میں، اور جو پیر و مرشد ہیں حضور سیدنا قبلہ عالم فخر اولیاء کل ہند پنجاب دے راجہ ساڑھے دوست دلیں دے نور محمد خواجہ، تو حضور سیدنا خواجہ خواجگان قطب دوران قبلہ عالم سیدنا خواجہ نور محمد مہاروی چشتی نظامی غریب نواز رضی اللہ عنہ کے جو پیر و مرشد ہیں وہ حضرت سیدنا فخر جہاں فخر الدین دہلوی چشتی نظامی غریب نواز رضی اللہ عنہ ہیں۔ تو انہوں نے باقاعدہ کتاب لکھی اس سلسلے کے متصل ہونے پر کہ یہ ہمارے پیارے محبوب علیہ السلام تک متصل ہمارا سلسلہ ہے، اور اس کتاب کا نام کیا ہے؟ عربی زبان میں میرے پاس موجود ہے، فخر الحسن ہے اس کتاب کا نام، اور
آپ نے سیدنا امام حسن بصری تابعی رضی اللہ عنہ کی براہ راست شاگردی سیدنا مولا کائنات سے فخر الحسن اس کتاب میں ثابت کی ہوئی ہے، اور فرمایا ہے کہ یہ مت سمجھیں کہ حضرت حسن جو براہ راست محبوب کا مبارک نام لے دیا کرتے تھے تو وجہ یہ تھی کہ وہ دور جبر میں تھے، اور سیدنا مولا کائنات کا علل اعلان نام لینا یہ اس وقت اپنی جان کو جو ہے وہ قربان کر دینے کے مترادف تھا، اور یہ ہستیاں چاہتی تھیں کہ درس و تدریس اور لوگوں میں فیضان کا سلسلہ جاری رہے، اس لیے یہ پھر حضور مولا کائنات کا نام عام مجموع کے اندر نہیں لیتے تھے، صرف خواص کے اندر لیتے تھے۔ اب یہ چیز اہل علم کے اوپر ذرا بھی مخفی نہیں ہے کہ وہ تقریباً 69-70 سال کا دور جو ہے وہ اس حوالے سے جہاں باقی بنیادی حقوق جو ہے وہ انسانوں کے معطل کر دیے گئے، ان کی آزادیاں سلب کر لی گئیں، جو حکمران کے بارے میں تھوڑا سا تبصرہ کرتا فوری طور پر اس کو پکڑ لیا جاتا، مار دیا جاتا، غیب کر دیا جاتا۔ اسی طرح اہل بیت اطہار کی پاکیزہ ہستیاں اور بالخصوص حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا نام لینا بھی اس دور میں جبر۔ اب اس دور کا جب آغاز ہوا تو حضرت سیدنا ابو سعید خدری پیارے صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم محبوب علیہ السلام کے صحابہ کرام ہیں، اور محبوب نے تو ہمارے سامنے یہ بات واضح فرمائی تھی کہ لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق۔ میرے پیارے علی پاک، اللہ کریم کی بارگاہ میں آپ کا مقام قرب اور مقام محبوبیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ معیار قیامت تک مقرر فرما دیا ہے کہ مومن وہی رہے گا جو میرے پیارے علی تیری ذات ببرکات سے محبت رکھے گا، اور جس کے دل میں آپ کے متعلق ذرا سا بھی بغض اور ٹیڑھا پن آ جائے گا وہ مومن نہیں رہے گا، وہ منافق ہو جائے گا۔ چنانچہ یہ حدیث بھی مرفوع عین محبوب کریم علیہ السلام کے مقدس نورانی الفاظ میں صحیح مسلم شریف کی پہلی جلد کتاب الایمان صفحہ 37 پر موجود ہے۔ وہاں ہیڈنگ اور عنوان ہی یہی ہے۔ امام مسلم محدث جو ہیں سیدنا امام الائمہ امام ابو الحسین مسلم بن حجاج قشیری نیشہ پور کے اندر آپ کا وصال 261 سنہ ہجری میں ہوا۔ امام بخاری کے 5 سال بعد آپ چونکہ اچانک آپ کی وفات ہو گئی تھی، صحیح مسلم شریف کی ساری احادیث آپ نے باقاعدہ مرتب کر دی، لیکن ان کی ہیڈنگز، عنوان، ترجمۃ الباب یہ آپ کو اللہ پاک کی جانب سے لکھنے کی مہلت نہ ملی، اچانک وصال ہو گیا تو کتاب جو ہے نقل ہوتی رہی۔ امام المحدثین امام محی الدین شرف الدین نووی شافعی علیہ رحمت مصر میں 676 ہجری میں آپ کا وصال ہے۔ آپ نے پھر اس کے سائیڈ کے اوپر عنوانات لکھے، اس لیے باقی ساری کتابوں میں ہر حدیث کا عنوان متن کے اندر ہوتا ہے، صفحہ کے اوپر عین حدیث شریف سے پہلے، لیکن مسلم شریف میں متن میں وہ ترجمۃ الباب ہیڈنگ عنوان نہیں ہوتا، بلکہ حاشیے کے اوپر موٹا سا کر کے لکھا ہوتا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ مصنف کا لگایا ہوا باب نہیں، بعد کے محدثین کا لگایا ہوا ہے۔ تو وہاں امام نووی نے جو ہیڈنگ اور عنوان قائم کیا جن کا وصال 676 میں، وہ ہے باب حب الانصار من الایمان و باب حب علی بن ابی طالب من الایمان، کہ محبوب کریم علیہ السلام کے فرمان سے صحیح سند کے ساتھ یہ ثابت ہے کہ حضور امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے محبت رکھنا یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اور وہاں آپ دیکھیں گے کہ حضرت سیدنا ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ کے سلسلہ سند سے مروی یہ حدیث صحیح ہے کہ ارشاد فرمایا کہ انہو عہد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علیہ وانہو عہد النبی علیہ السلام۔ ایک ہوتا ہے محبوب علیہ السلام کا صرف فرمان جاری فرما دینا، اس کو ان الفاظ سے بیان کیا جاتا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن نہیں، وہاں عہد کا لفظ ہے۔ کیا مطلب؟ محبوب علیہ السلام کے ہر معاہدے کو، ہر ایگریمنٹ کو، ہر میثاق کو، ہر عہد کو نبھانا یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ہر امتی پر فرض ہوتا ہے۔ ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے جس سے جو بھی عہد فرما دیا ہم اپنا سارا کچھ قربان کر کے پابند ہیں قیامت تک اس عہد کو پورا کریں گے۔ اور حضور امیر المومنین مولا کائنات کے متعلق یہ محبوب علیہ السلام کا عہد ہے، وہ امتی بے وفا قرار پائے گا جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے عہد کو نہیں نبھائے گا۔ تو محبوب نے بطور ذمہ داری یہ بات فرمائی ہے کہ لا یحبک الا مومن، میرے پیارے علی پاک مومن وہی رہے گا جو آپ کی ذات ببرکات سے محبت کرے گا، اور جس کے دل میں بال کی نوک کے برابر بھی
حضور کے متعلق، حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی پاکیزہ بارگاہ اقدس کے متعلق اگر تھوڑا سا بھی بغض آ جائے گا وہ مومن نہیں رہے گا، وہ منافق ہو جائے گا۔ اور یہاں منافقت عملی مراد ہی نہیں ہے، یہ کوئی جھوٹ بولنا یہ ایسی چیز تو نہیں جس کا اعمال اعتقاد سے تعلق ہے۔ ایسا بندہ اعتقادی منافق ہوگا، اور اعتقادی جو منافق ہیں ان کے بارے میں قرآن پاک فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جنت میں وہی جائے گا جس کے دل میں ولا اور محبت مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہوگی۔ میرے دوستو، اس لیے پھر جب معیاری نبی پاک علیہ السلام کی ذات بابرکات نے حضور مولا کائنات کی ذات بابرکات کو، کیونکہ محبوب علیہ السلام کی نگاہ اقدس کے سامنے آنے والے دور معاملات سارے کے سارے تھے، اتنے فطروں کی خبریں ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے عطا فرمائی، تو حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی پھر بارگاہ اقدس کے حوالے سے جب یہ بے اعتدالیوں کا مرحلہ شروع ہوا دور بنی امیہ کے کچھ عرصے بعد، تو پھر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نحن معاشر الانصار، ہم جو بالخصوص معاشر انصار ہیں، انصار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین ہیں، فرمایا پھر ہم نے ایک علامت مقرر کر لی کہ جب بھی کوئی اجنبی بندہ ہماری مجلس میں آ کر بیٹھتا اور ہم معلوم کرنا چاہتے اس کے متعلق کہ یہ مومن ہے یا منافق ہے، اس کے سامنے ہم اپنی ساری باتیں کر سکتے ہیں، اپنے دین کے معاملات اس کے ساتھ چلا سکتے ہیں یا نہیں چلا سکتے۔ ہم نے جب مومن اور منافق میں فرق کرنا ہوتا تو بے حب علی ہم پھر حضرت سیدنا مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے جو محبوب نے فضائل و مناقب بیان فرمائے، ہم ذکر علی پاک شروع کر دیتے۔ اجنبی لوگوں کے سامنے محبوب علیہ السلام کی احادیث جو حضور مولا کائنات کی شان میں ہم ان کو بیان کرنے لگ جاتے، اگر ذکر علی پاک سن کے وہ خوش ہو جاتا جیسے آپ لوگ خوش ہو رہے ہیں، اگر اس کے چہرے پر رونق آ جاتی، خوشی آ جاتی، آپ کے استادوں کی کوئی تعریف کرے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں تو آپ کو خوشی ہوتی ہے یا نہیں؟ آپ کے بیٹے کی کوئی تعریف کرے، جی وہ بہت ذہین ہے، بہت لائق ہے، بڑے اس نے نمبر لیے، جی وہ بڑا ادب آدھا، آپ کا چہرہ کھل اٹھتا ہے، دل خوش، کیونکہ دل میں جو چیز ہوتی ہے نا وہ چہرے سے عیاں ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے جی۔ تو جب دل میں خوشی آئے گی تو چہرے پہ تو اس کا اظہار ہوگا۔ تو فرمایا ہم ذکر علی پاک بھی کرتے اور نو وارد آنے والوں کے چہروں کی طرف بھی نظر رکھتے، ہم انصار صحابہ کرام اگر ذکر علی پاک سن کے آپ کی شان، منقبت، آپ کی عظمت کا بیان سن کے اگر اس کے چہرے پر خوشی ظاہر ہو جاتی، ہم مطمئن ہو جاتے یہ ہمارا مومن بھائی ہے، ہماری جماعت کا بندہ ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ حضور مولا کائنات کا ذکر مبارک سن کے چہرے پہ مرجھاہٹ آ جاتی، پژمردگی آ جاتی، چہرہ مرجھا اٹھتا، تو دل کی کیفیت عیاں ہو جاتی، ہم گواہی دیتے یہ منافق ہے، ہم اپنی مجلس سے اس کو اٹھا دیا کرتے تھے۔ ہماری مجلس میں وہی بیٹھے گا جو محب مولا مرتضیٰ ہوگا۔ اور یہ جامع ترمذی کی دوسری جلد صفحہ 214 کتاب المناقب میں صحیح سند کے ساتھ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان گرامی موجود ہے، اور وہ سارے انصار مدینہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ بات۔ اور اگر آپ امام بخاری علیہ رحمت کے دادا استاد اور امام المحدثین سیدنا امام احمد بن حنبل علیہ رحمت کے براہ راست استاد امام المحدثین امام عبد الرزاق بن حمام الیمنی الصنعانی جو 211 ہجری میں وصال فرما رہے ہیں، امام بخاری کا وصال 256 میں، وہ امام بخاری کے دادا استاد ہیں۔ میرے پاس 14 جلدوں میں اس وقت بھی میرے گھر میں لائبریری موجود ہے، خانے وال میں کتاب المصنف لامام المحدثین عبد الرزاق بن حمام، وہاں پہلی جلد میں صحیح سند کے ساتھ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو 6 نمبر پر مکہ مکرمہ میں اسلام لائے، معلم الصحابہ اور استاذ الصحابہ جن کا لقب ہے، اور جن کے متعلق محبوب علیہ السلام کا فرمان صحیح سند کے ساتھ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا جب میری امت میں، میرے پیارے صحابہ کرام میں، تابعین میں، علماء امت میں کسی بھی شرعی مسئلہ کے اندر کوئی اختلاف واقع ہو جائے تو فرمایا گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، میرے عبداللہ بن مسعود کے فتوے کی طرف، ان کی تحقیق کی طرف دیکھنا ہے۔ فرمایا لقد ردیت لامتی الا ما رضی علیہ ابن ام عبد، میری امت کے کسی بھی
اختلافی مسئلے پر جس بات پر میرا عبداللہ بن مسعود راضی ہے میں اللہ کا پیارا رسول اللہ علیہ السلام بھی اسی تحقیق اسی مسئلے پر راضی ہوں۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم جتنے اہل سنت و جماعت حنفی ہیں، چاہے ہم چشتیوں، قادریوں، نقشبندیوں اور سہروردیوں، جتنے بھی ہم اہل سنت و جماعت اولیاء اللہ الکاملین کے مبارک آستانوں کے ساتھ تعلق رکھنے والے حنفی اہل سنت و جماعت، ہمارے سلسلہ استاذی کے اندر یہ دونوں کریم ہستیاں موجود ہیں۔ حضور مولا کائنات بھی موجود ہیں، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی موجود ہیں۔ ہم یہ جتنا بھی ہم کلمہ اور کلام پڑھتے ہیں، ہم وضو کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج، زکوٰۃ، جہاد، قربانیاں، نکاح، طلاق، لین دین، بیع و شراء، تجارت، ریاستی حکومتی معاملات، اول سے لے کر آخر تک یہ سب محبوب کا دیا ہوا دین اور فیض ہے۔ ہم تک پہنچے تو ان دو کریم ہستیوں کے ذریعے سیدنا مولا کائنات اور سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے، کیونکہ سیدنا امام الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت العراقی جو تابعی ہیں اور 150 ہجری میں آپ کا وصال ہے، آپ فقہ شریعت کا علم سب سے زیادہ کن سے لیا؟ امام الائمہ سیدنا امام حماد سے۔ امام حماد کن کے شاگرد ہیں؟ سیدنا امام الائمہ امام ابراہیم نخعی عراقی کے جو 96 ہجری میں وصال فرما رہے ہیں، وہ کن کے شاگرد ہیں؟ سیدنا علقمہ بن قیس، سیدنا اسود التابعی، اور سیدنا علقمہ بن قیس اور سیدنا اسود یہ دونوں شاگرد ہیں حضور امیر المومنین سیدنا مولا کائنات کے اور سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے۔ تو یہ فقہ حنفی جو ہے، ویسے اہل بیت اطہار کی سند میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ ڈائریکٹ بھی حضرت سیدنا امام الائمہ امام محمد الباقر رضی اللہ عنہ جو میرے آقا کریم علیہ السلام کے پیارے بیٹے اور آپ کے جاری علمی معجزات میں معجزہ علمیہ ہیں، اتنے بڑے بڑے ائمہ محدثین، جبکہ امام محمد الباقر رضی اللہ عنہ بچپن میں تھے، آپ سیدنا امام الائمہ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے کئی مبارک فرزندوں میں سے آپ تیسرے نمبر پر آپ فرزند ہیں۔ بڑے بڑے آپ کے فرزند ہیں امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے سیدنا زید الشہید، یہ قیامت تک جتنے بھی زیدی سادات ہیں امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے سب سے بڑے فرزند سیدنا زید الشہید کی اولاد میں سے، جو ہشام بن عبد الملک مروانی اموی کے مقابلے میں جہاد کرتے ہوئے 120 ہجری میں آپ شہید ہوئے۔ حضرت زید کے بعد سیدنا عمر بن علی بن حسین ہے، امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے دوسرے پیارے فرزند کا نام سیدنا عمر ہے، اور تیسرے فرزند سیدنا محمد بن امام زین العابدین ہے۔ یہی سیدنا محمد الباقر کے لقب سے، آپ جانتے عربی میں بکر کس کو کہتے ہیں؟ بیل کو کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں سورہ البقرہ ہے، گائے کا اس میں مرکزی مضمون ہے، تو چونکہ بکر کے اوپر کھیتی باڑی ہوتی تھی، ہل جوتا جاتا، زمین کا سینہ پھاڑا جاتا اور گندم اور فصلیں کاشت کی جاتی، تو بکر کا معنی ہوتا ہے کسی بھی چیز کو پھاڑ کے اس کی حقیقت اور تہ تک پہنچنے والے۔ تو سیدنا امام محمد الباقر وہ کریم ہستی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے وہ علوم عطا فرمائے، وہ مقام عطا فرمایا علوم کے اندر کہ بڑے بڑے ائمہ محدثین فقہاء آپ کی خدمت میں آتے اور نوجوانی کے عالم میں جو سوال رکھتے امام محمد الباقر اس کی حقیقت کو واضح فرماتے۔ کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس کا جواب آپ نے اپنی حیات طیبہ میں عطا نہ فرمایا ہو، تو وہ علم کی گہرائی اور حقیقت تک پہنچتے تھے ہر معاملے میں، اس لیے ان کا لقب الباقر ہے۔ امام ابو حنیفہ براہ راست آپ کے بھی شاگرد ہیں اور آپ کے فرزند ارجمند حضور سیدنا امام الائمہ امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ کے بھی براہ راست امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمت شاگرد ہیں۔ تو ہم جتنے بھی اہل سنت و جماعت حنفی ہیں، ہمارے جتنے شریعت کے مسائل ہیں، یہ سارے محبوب کریم علیہ السلام سے آئے ہیں، سوائے اجتہادی مسائل کے۔ اور وہ مسائل امام اعظم تک کیسے پہنچے؟ حضرات اہل بیت اطہار کی سند کے ساتھ سیدنا امام الائمہ امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ، سیدنا امام الائمہ امام محمد الباقر رضی اللہ عنہ، یہ سلسلہ بھی حضور مولا کائنات کے ذریعے محبوب علیہ السلام تک، اور سیدنا امام حماد کا سلسلہ وہ بھی سیدنا علی پاک تک اور سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تک، اور اس طرح محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ تک۔
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا فرمان المصنف میں امام عبد الرزاق صحیح سند کے ساتھ پیش کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ پیارے صحابی جو مہاجرین میں سے ہیں قدیم الاسلام، آپ بھی یہی فرماتے ہیں کہ ہم جتنے مہاجر صحابہ کرام ہیں ہم نے بھی یہی اصول طے کیا ہوا ہے کہ حضرت مولا کائنات سے جو محبت کرے ہم اسے مومن قرار دیتے ہیں، اور جس کے دل میں آپ کے متعلق ٹیڑھا پن ہو ہم اسے منافق قرار دیتے ہیں، کیونکہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے یہی پہچان۔ اب مہاجرین کی ترجمانی سیدنا عبداللہ ابن مسعود کی ذات، انصار کی ترجمانی حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، لہذا تمام کے تمام صحابہ کرام مہاجرین و انصار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا مذہب یہ ہے کہ حضور مولا کائنات سے جو محبت کرے وہ مومن ہوتا ہے، اور جس کے دل میں آپ کے متعلق خرابی یا ٹیڑھا پن ہو وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ منافق ہوا کرتا ہے۔ یہاں سے ہمیں ایک اور پتہ بھی چل گیا کہ آج کل تو ہمارے پیارے بچوں کو کچھ حضرات جن کو امت کا اتحاد، اتفاق، اس امت کی مضبوطی، کیونکہ جتنے چیلنجز کا ہمیں سامنا ہے ہم نہیں اس وقت تک ان کا مقابلہ کر سکتے بطور امت جب تک امت میں وحدت نہیں ہوگی، امت میں کم از کم وہ چیزیں جو مشترکات ہیں ان پر ہم سارے کے سارے متفق نہیں ہوں گے، اور بہت سارے ایسے عناصر ہیں جو درمیان میں اس طرح کے معاملات کرتے ہیں کہ یہ امت مسلسل تفرق کا شکار رہے، تو وہ پھر ہمارے بچوں کے ذہنوں میں یہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید حضرات اہل بیت اطہار کی کریم ہستیوں میں یا صحابہ کرام کی پاکیزہ ہستیوں میں کوئی ذہنی دوری تھی یا آپس میں کوئی ٹینشن کریٹ تھی، ایسا نہیں۔ یہ تمام مہاجرین و انصار رضوان اللہ تعالی اجمعین حضور سیدنا امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجل کریم کی ذات بابرکات کے حوالے سے سب کی سب ہستیاں حضور مولا کائنات سے اس طرح محبت کا اظہار فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں اس ہستی کی محبت نہ ہو وہ کبھی اس کو اپنا ہم عقیدہ، ہم ذہن تو کجا مسلمان ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ مومن وہی ہوتا ہے ان کے مذہب میں جو حضور مولا کائنات سے سچی محبت رکھنے والا ہے۔ ہماری خوش قسمتی اللہ پاک نے ہمیں وہ گھرانے عطا فرمائے، ان والدین کے ہاں پیدا فرمایا، وہ ہمیں اساتذہ عطا فرمائے، وہ ماحول، وہ مشائخ اعظام ہمیں عطا فرمائے جنہوں نے ہمیں حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجل کریم کی محبت سے روشناس کرایا۔ محبوب علیہ السلام کی حدیث صحیح حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں یہ الفاظ متواتر ہیں۔ حدیث کی ہوتی ہیں دو قسمیں، خبر واحد اور حدیث متواتر۔ خبر واحد ظن کا فائدہ دیتی ہے کہ عین ممکن ہے یہ بات ہوئی اور عین ممکن ہے نہ بھی ہوئی ہو، تو اس میں یقین اور قطع نہیں ہوتا، لیکن جو خبر متواتر ہوتی ہے اس کو ماننا اسی طرح ہمارے ایمان کا تقاضا ہے جیسے قرآن کی ہر آیت کو ماننا۔ احادیث متواترہ بہت تھوڑی ہیں۔ امام شمس الدین محمد بن عثمان الذہبی جو 748 میں، آپ ان کی سیر و اعلام النبلاء جلد 4 دیکھیے، حافظ ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ جز 8 صفحہ 2221 دیکھیے۔ آج بہت بڑے وہابی مسلک کے عرب شریف میں بہت بڑے محدث جو 9-10 سال پہلے فوت ہوئے، علامہ ناصر الدین البانی، سلسلۃ الاحادیث سے سیاح، ان کی 11 جلدوں میں میرے پاس کتاب ہے، اس میں وہ بھی یہی فرماتے ہیں الغرض جتنے بڑے بڑے اکابر ائمہ محدثین ہیں وہ فرماتے ہیں یہ حدیث خبر واحد نہیں، یہ خبر متواتر ہے۔ جیسے قرآن کی آیت کو ماننا فرض ہے، محبوب کے اس فرمان پر ایمان رکھنا بھی اسی طرح ضروری ہے کہ ہمارے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، کیونکہ جب حضور مولا کائنات کی ایک فقہی مسئلے کے حوالے سے، مال غنیمت کے تقسیم کے حوالے سے سوال دور دراز کے قبیلے کے ایک نوجوان نے اٹھایا تو محبوب نے یہی بات ارشاد فرمائی۔ جب 2 مرتبہ تو محبوب علیہ السلام نے چہرہ انور ہی پھیر لیا، گفتگو کا رخ ہی بدل دیا اور بتلا دیا عملی طور پر کہ میرے پیارے علی پاک کے معاملے میں کوئی شرعی مسئلہ، فقہی مسئلہ میں بھی آپ کی شکایت میری بارگاہ میں کرنا چاہے تو میں اللہ کا محبوب کبھی بھی پیارے علی پاک کے خلاف بات سننا ہی گوارا نہیں کروں گا۔ قرآن فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پھر ہم کیوں حضور مولا کائنات کے خلاف کوئی بات سن سکتے ہیں؟ ہمارے تو محبوب سننا گوارا نہیں کرتے جس بارگاہ کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے۔ اگر حضور مولا کائنات کی کوئی شکایت کرنے لگتا ہے تو محبوب تو رخ انور ہی پھیر دیتے ہیں۔ آپ باقی صحابہ کرام کے ساتھ گفتگو میں مصروف ہو گئے، توجہ
توجہ ہی نہیں فرمائی. دوسری مرتبہ بات کی گئی, پھر محبوب علیہ السلام نے ادھر رخ انور پھیر دیا. عملاً محبوب علیہ السلام نے فرما دیا میرے پیارے علی پاک کے خلاف کوئی بات کرے میں اللہ کا محبوب نہ سن سکتا ہوں نہ میں اس طرف توجہ کر سکتا ہوں. آج کل جیسے یہ کوئی انجینئر محمد علی مرزا انتشار افتراق, کوئی جناب ناسبی کھڑے ہو جاتے ہیں, ہاں جی کوئی خارجی کھڑے ہو جاتے ہیں. میرے دوستو ہمیں سٹیٹ فارورڈ سیدھی لائن جو جمہور امت کا طریقہ ہے الحمدللہ پیارے صحابہ کرام انصار و مہاجرین کا دیا ہوا منہج اور مبارک طریقہ ہے, ہمیں اسی کی اتباع اور پیروی جاری رکھنی چاہیے. حضور مولا کائنات کی عظمت کے حوالے سے کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی منفی بات کرتا ہے ہمیں توجہ یہ کہ ہم جناب سوالات لیکن توجہ ہی نہیں ہونی چاہیے. ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ آپ جو کچھ بھی کہنا چاہتے ہیں ہم توجہ ہی نہیں کرتے, ہمارے کان ہی بہ رہے ہیں, کیونکہ حضور مولا کائنات کی محبت کے بغیر ایمان کا تصور ہی نہیں ہے ہمارے ہاں. اور جب تیسری مرتبہ بھی وہ بات کر دی گئی تو میرے پیارے محبوب علیہ السلام نے پھر توجہ فرمائی, کیونکہ وہ سلسلہ رک نہیں رہا تھا. محبوب علیہ السلام نے فرمایا تم جو میرے پیارے علی پاک کے متعلق یہ بات کر رہے ہو مجھے یہ بتاؤ اولست اولا بالمؤمنین من انفسہم, کہ جتنے بھی اہل ایمان ہیں کیا میں ہر مومن مرد عورت بچے جوان کو اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب اور پیارا ہوں یا نہیں ہوں؟ اولست اولا بالمؤمنین من انفسہم, کیا میں تم لوگوں کو تمہاری جان سے بھی زیادہ عزیز, اور حضور ہمارا سب کچھ حضور کے قدموں پر قربان. حضور انت اولانا من انفسنا, حضور ہماری جانوں سے بھی آپ ہمیں زیادہ عزیز ہیں, جانیں قربان کرتے چلے جائیں حضور آپ کے نام اس کے. فرمایا پھر من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو اللہم والے من والا ہو و آد من. فرمایا مجھ سے پھر محبت کا دعویٰ اتنا کہ جان سے بھی بڑھ کر مجھ سے محبت کرتے ہو تو پھر سن لو من کنت مولا ہو. یہاں ولیہ یلی ولا ان سے اس میں مفعول کا صیغہ لفظ مولا محبوب کے معنی میں عربی انٹو عربی. فرمایا من کنت مولا ہو, پھر جس کا میں محبوب ہوں فعلی مولا ہو, علی بھی اس کا محبوب ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ مجھے اللہ کے رسول علیہ السلام سے تم محبت کے رات دن نعرے لگاؤ دعوے کرو اور میرے علی پاک سے محبت نہ رکھو. فرمایا میں بھی جو زبان سے مجھے اللہ کے رسول علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کرے گا اعلان کرے گا میں بھی اللہ کا محبوب اس کے دل پر توجہ کروں گا. اگر اس کے دل اور زبان میں میرے علی کی محبت ہوگی تو پھر محبت کا دعویٰ میں اپنے بارے میں بھی قبول کروں گا. جس کا میں محبوب ہوں میرا علی بھی اس کا محبوب ہے. اور پھر محبوب نے دعا فرمائی, ہاں جی اللہم والے من والا ہو, اللہ پاک تو بھی اسی سے موالات ولا اور محبت رکھنا جو میرے علی پاک سے محبت رکھے. وعاد من عادا ہو, اور جو میرے علی پاک سے عداوت اور دشمنی رکھے تو دنیا میں قبر حشر آخرت میں اس کی عداوت کا اس کو جواب عطا فرمانا اپنی شان کے مطابق. میرے دوستو اس کریم بارگاہ کی محبت اور یہ بڑا ہی ایک عظیم معاملہ ہے کہ آج کل جیسے عقائد کے فتنے ہیں, آج کل جیسے بڑے بڑے اعتقادی نظریاتی اسی طریقے سے بڑے مال و دولت کے بڑے فتنے ہیں, آخرت کی فکر بڑی تھوڑی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے ان عزیزوں کو جو کہ یہاں اب جیسے ہی یہ آبادی بڑھی ہے تو ان حضرات نے بھی اپنی ذمہ داری کا خوب احساس کیا اور نظر آتا ہے کہ بھئی یہ صاحب مرکز ہستی جو ہے نا بافیض ہستی ہیں. حضرت بابا عیدن شاہ صاحب یہاں ماشاءاللہ مسجد کا نظام شروع ہو گیا, مدرسے کا نظام شروع ہو گیا, یہاں دین کی تبلیغ اور دعوت کا مرحلہ جناب شروع ہو گیا. تو بالکل یہ اب سارا ایریا خانے وال کا جو حضرت بابا عیدن شاہ صاحب پہلے ایک دور میں جنگل تھا لیکن ان کریموں کے قدموں کی برکت سے دیکھیں سارا آباد ہی آباد ہو گیا. تو یہاں تو ہمارے سینکڑوں نہیں ہزاروں پیارے بچے اور بچیاں ہیں. یہاں بڑی مرکز کی ضرورت ہے, ان کے لیے اساتذہ یہاں پرووائیڈ کیے جائیں جو انہیں فرسٹ ٹائم سیکنڈ ٹائم قرآن پاک, ہاں جی نماز کا طریقہ, ابا جان سے کس طرح معاملہ چلانا ہے, امی جان کے ادب آداب کیا ہیں, بزرگوں کا کیا ادب ہے, ہمارے اسلام کی کیا تہذیب اور تعلیم ہے ہمارے لیے. تو یہ آپ لوگوں کو بڑی مبارک ہو. میں نے پچھلے سال بھی جو آپ لوگوں نے اتنی محبت سے انتظام کیا اور اتنا جذبہ اور پورا سال آپ لگے ہوئے, میں کئی دوستوں کو بھائی مظہر صاحب اور ایسے ساتھیوں کو دیکھتا ہوں یہ اپنا کام کاج بھی کرتے ہیں لیکن دوران کام بھی ذکر مرکز کا کر رہے ہوتے ہیں.
فون کر کے مسائل معلوم کریں گے، بزرگوں کو یہاں بلائیں گے۔ دیکھیے کتنے دور دراز سے ہماری عظیم ہستیاں جو ہیں یہاں جلوہ گر ہیں، تو میں آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، یہ ہمارا فریضہ بھی ہے۔ اور پھر ایسے مبارک ایام کہ جن ہستیوں کا سارا فیض ہے، جب ان سے نسبت والے ایام آئیں تو اس کے لیے بہترین صحت مندانہ محافل اور پروگرامز کا انعقاد کیا جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی سچی غلامی اور محبت کا نور عطا فرماتا رہے، اور آپ کی مقدس نورانی تعلیمات پر اللہ تعالی ہمیشہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرماتا رہے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔